ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کر دو یار, اتنا بالکل بھی آواز نہیں ہے اس کی, جان ہی نہیں. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. میرے بھائی کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے. 1 سال میں ایک دفعہ بھی بھابھی سے بات نہیں کی, نہ ہی ان کی طرف دیکھا. اس پر مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ بھابھی پر پردہ فرض ہے آپ سے کرنا, بالکل شریعت میں حکم ہے, چاہے جوائنٹ فیملی میں ہو یا الگ الگ رہتے ہوں. غیر مسلموں کے یہاں یہ بھابھی کا پردہ ہی ختم ہو گیا ہے بالکل. اب وہ چند ان کی سوسائٹی میں چند کیسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں بھابھی سے پردہ نہیں ہے, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, لیکن وہ واقعات نہیں بتاتے جن میں بھابھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. اسلام تو اصول بتاتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ ریزلٹ کیا ہے. قانون جب بنتا ہے نا, قانون دیکھو یورپ میں جب ریڈ بتی ہوتی ہے نا تو لوگ رک جاتے ہیں چاہے ٹریفک بالکل بھی نہ ہو. وہاں کو یہ لاجک پیش نہیں کرتا کہ اگر میں بھی سگنل توڑوں گا تو ایکسیڈنٹ کا بالکل بھی خطرہ نہیں ہے. یہ قانون تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے, ابھی تو بالکل بھی خطرہ نہیں ہے. تو جب دنیا کا قانون ہے نا, اس میں لوگوں کو لا سمجھ میں آ جاتا ہے, کوئی لا ہے تو لا ہے, چاہے اس کو توڑنے میں نقصان نہ بھی ہو. تو اسلام کا قانون ہے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے گی, چاہے پردہ نہ کرنے میں نقصان ہو یا نہ ہو. بہت سے جگہ ہیں جہاں بھابھی پردہ نہیں کرتی لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن لا کیا ہے, پردہ کرنا پڑے گا, کیونکہ جہاں ہوتا ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا اس اتوار کے بیان میں, دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہمارا یہ گارڈ ہے نا شمس, یہ نہیں دوسرا والا, اس کے گاؤں کا بھی چند مہینے پرانا واقعہ ہے. اس کے کسی نوجوان نے شادی کی کسی لڑکی سے, اپنی بیوی کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرایا جو بچپن کا قریبی دوست تھا. بعض اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں تو میرے سگے بھائیوں کی طرح ہے. حالانکہ اسلام میں سگے بھائی سے بھی پردہ, سگے بھائی سے بھی آپ کی بیوی نے پردہ کرنا ہے. دیکھو اپنی تعریفوں کے لیے نہیں بتا رہا میں, صرف یہ موٹیویشن کے لیے کہ یہ عملاً ممکن ہے. یہ بتا رہے میرے بڑے بھائی ہیں, ایک چھوٹے بھائی, 2 بڑے بھائی, اور ہم لوگوں میں بہت محبت ہے الحمدللہ. ہم جب بھائی آپس میں ملتے ہیں بڑی گپ شپ ہوتی ہے, خاص طور پہ بڑے بھائی سے تو بہت ہی بے تکلفی ہے, بالکل ایسے گپ شپ ہوتی ہے ہماری, بہت کلوز ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم تمیز سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق. اور میری 2 بھابیاں ہماری کزن ہیں, ایک چچا زاد ایک پھوپھی زاد, دونوں نہ میرے سامنے آئی ہیں کبھی, مجھے یاد نہیں پڑتا. حالانکہ ان کی شادیاں ہوئی تھی 98 97 میں, اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. نہ میری بیویاں جتنی بھی ہیں ٹوٹل, نہ میرے بھائیوں کے سامنے کبھی آئیں. سب شادی شدہ ہیں ہم, اور سب اکٹھے رہے ایک گھر میں. پہلے تو جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے تھے نا, وہ تو اب ہمارے بچے ہوتے گئے تو ہم اب کہاں ایک ہی جگہ تھوڑی رہیں گے اتنے, بعد میں الگ ہوئے. سن 2006 تک ہم جوائنٹ فیملی میں اکٹھے ہی رہے ہیں. اس کے بعد میں پھر الگ ہو گیا کیونکہ میری حرکتیں ٹھیک نہیں تھی, شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا تو گھر کا ماحول خراب کرے گا, نکل یہاں سے. یہ حرکتیں باقی کوئی دوسری کوئی آپ نہ سمجھے, کوئی چھوٹے موٹے لگاتا ہوں, شادیاں پہ شادیاں پھٹے مٹے, تو ہم نے کہا چل بھائی نکل یہاں سے. انہوں نے نکالا, میں خود نکلا. 2006 تک ہم سب اکٹھے رہے. تو ہماری 2 بھابھی ہماری کزن ہیں, وہ ہم سے پردہ کرتی تھیں. میرے گھر والے اب تک پردہ کرتے ہیں, میرے کسی بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے. اور عید بقرعید پہ ہم سب اکٹھے بھی ہوتے ہیں, شادی بیاہ پہ ہم سب اکٹھے, پھر بھی پردہ ہے. تو یہ جو اتنی اچھمبے کی چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہوگا, جوائنٹ فیملی میں پردہ کوئی اتنی اچھا, ہم تو پریکٹیکلی یہ کر چکے ہیں, رہے ہیں الحمدللہ اسی طرح رہے. پہلے زمانے میں سب اسی طرح رہے, سعودی عرب میں اب بھی ایسے ہی ہے. یہ جو بےہودگی آئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں, سالیاں ہی اچھا میری چند سالیاں بھی پردہ کرتی ہیں, چند نہیں کرتی. تو اگر کوئی میری سالی پردہ نہیں کرتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے, میرا قصور نہیں ہے. سمجھتے ہو, ہم ریزرو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کسی سے فری نہ ہوں, حالانکہ وہ بھائی بھائی کہہ رہی ہوتی ہیں اور سمجھتی بھی بھائیوں کی طرح ہی ہیں, لیکن پھر بھی ہم ریزرو رہتے ہیں کیونکہ اسلام کا حکم ہے بھائی آپ سالی سے فری بولتا کیوں نہیں ہو سکتے. میں نے دیکھا بعض علاقوں میں مولاناؤں کو دیکھا ہے سالیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, لاہور سے گجرانوالہ جا رہے ہیں سالی کے ساتھ, جی ہماری سالی ہے. تیری سالی ہے, تیری بیوی تو نہیں ہے نا بھائی ہے. تو جب مذہبی رہنما یہ کام کریں گے تو عوام کو کون سمجھائے گا, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو بھابھی ہے, سالی ہے, اسی طرح سالی کو لازم ہے بہنوئی سے پردہ کرے, بھابھی کو لازم ہے دیور سے پردہ کرے. یہ بڑا خوبصورت ماحول اسلام نے ہمیں بنا کے دیا. تو ہمیں تو بڑا اب تک وہ یاد آتا ہے, اتنا اچھا ماحول تھا, ہم اب بھی ہے الحمدللہ پردے کے حساب سے. تو اس میں عافیت ہے, ذہنی سکون ہے. میں وہ شمس کا واقعہ بتا رہا تھا, ہمارا گارڈ, اس کا کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں شادی کی, یہ بھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو, گاؤں میں شادی کی, بچپن کا دوست تھا تو بیوی کو اس سے پردہ نہیں کرایا کہ میرا تو بچپن کا کیا ہے یہ دوست. اب بیوی خوبصورت تھی, دوست لٹو ہو گیا اس کے اوپر. یہ جو عشق مشق ہے نا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, جب ہوتا ہے تو بتا کے نہیں ہوتا. یہ کہ آپ سے پہلے اجازت لے گا کہ یہاں لٹو ہونا مناسب رہے گا, آپ کہیں نہیں یہ میرے دوست کی بیوی ہے, اس کے علاوہ کہیں اور ٹرائی مارا. خواہشات کسی لاجک کے تابع نہیں ہوتی.
लट्टू हो गया। अब वो जब भी इससे बात करे मुस्कुरा के, और वो तो पागल से पागल होता चला जाता है आदमी। तो फिर नतीजा क्या निकला है? शैतान ने इसको वर्गलाना शुरू कर दिया कि यार किसी तरह इससे शादी करो। अब जाहिर है पैगाम नहीं भेज सकते। फिर हर लड़की खराब नहीं होती कि मोबाइल पे आपसे दोस्ती लगा ले, बहुत सी तो लगा लेती हैं। जब दोस्तियां लगाती हैं, ऐसे वाकयात हमारे इल्म में आए हैं कि एक आदमी को किसी लड़की से इश्क हुआ, शादी कहीं और हुई है, तो मोबाइल पे राब्ता था, तो अब जिना हो रहा है दोनों में, शौहर को पता ही नहीं है। बहुत गंद है भाई, मैं नहीं, इन ज्यादा गंदगी को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इससे गंद और फैलता है। ये तो टॉपिक चल निकला तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर्दे में आफियत है। गोरों की तरह मत बनो ब्रॉड माइंडेड। लिबरल लोगों का अपना खानदानी निजाम तबाह होगा नहीं, हो चुका है। जो लिबरल कहते हैं एक्चुअली हम सब हमारी एक्चुअली इनका जो अंदर हाल हो गया है ना, ये बस छोड़ो क्या हाल हुआ है इनका। एतमाद नहीं है एक दूसरे पे, ना बीवी को शौहर पे, ना शौहर को बीवी पे। जो 4 शादियां करता है उसकी बीवी को कम से कम ये तो पता है ना कि यही है, और आज उसकी बारी, आज उसकी बारी, तो दिमाग सुकून में आ जाता है। जो बीवी एक रखता है लड़कियों से दोस्तियां बहुत करता है, उसकी बीवी को तो कभी सुकून ही नहीं आता कि पता नहीं अब किसके चक्कर में पड़ा हुआ है ये, पता नहीं किसके चक्कर में, तो सुकून में ही नहीं आती, कभी डिप्रेशन में मर जाती है थोड़े दिनों में, या फिर खुद भी हरकतें शुरू कर देगी वो। या तो चाय पी लो या बयान कर लो, क्या करो जल्दी से। ठंडी चाय यार मजा नहीं आता जब तक चाय दो ना। चाय ऐसी होनी चाहिए 3 आदमी फेंकू। एक ने कहा कि मेरे अब्बा ऐसी चाय पीते हैं, बिल्कुल चूल्हे से गरम गरम चाय कप में निकाली और पी गए। उसने कहा कुछ भी गरम नहीं है, मेरे अब्बा क्या करते हैं, केतली से कप में निकालेंगे तो थोड़ी देर कुछ तो ठंडी होगी ना, वो डायरेक्ट केतली से मुंह लगा के पीते हैं। अब तीसरे के पास फेंकने के लिए बचा नहीं था कुछ। तीसरे ने कहा मेरे अब्बा दूध पत्ती पानी पी के चूल्हे पे बैठ जाते हैं, पकती ही उनके पेट में है। ये जो कहां रह गई चाय, थोड़ी सी जो बची है पी ली, मैं तो गरम करवा, चलो अच्छा खैर, मैं तो सोच रहा था वो तो गरम करवा लूंगा। अच्छा खैर, तो बचपन का दोस्त था, वो बात करती भाई भाई हैं, बातें होते होते ये हो गया पागल, आशिक हो गया। अब ना लड़की ऐसी कि उससे लाइन मारेगी, उसको पता था कि ये तो अपने शौहर को बता कि मार देंगे, जान से भी मार देते हैं वहां तो लोग। तो उसने एक हीला सोचा कि दोस्त को कत्ल कर दो किसी तरीके से, जान से मार दो, ये बेवा हो जाएगी, तो मैं बेवा को पैगाम भेजूंगा और लोग भी कहेंगे यार देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुन के शादी किससे कर रहा है, एक बेवा से कर रहा है। लोग भी कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, और मजे भी हो जाएंगे और शादी भी। और शैतान फिर पटियां पढ़ा देता है कि दोस्त को कत्ल करेंगे वो शहीद होगा, वो जन्नत में चला जाएगा, और हम कत्ल करेंगे तो एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया था, तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, तो मैं भी तौबा करूंगा, अल्लाह मेरी तौबा। ये शैतान सारी पटियां पढ़ा रहा होता है। तभी तो अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि क्या कातिल की तौबा कबूल हो जाती है? अब्दुल्ला बिन अब्बास समझ गए कि ये जो है ना किसी के कत्ल का इरादा कर रहा है, और इसका इरादा है कत्ल करके मैं क्या करूंगा, तौबा। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया नहीं होती तौबा कबूल। सही है ना, मसला तो यही है कि होती है, मगर तेरे जैसे कम वक्तों की नहीं होती, यानी उनको तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती है। तो अब क्या है, तो उस शख्स ने क्या किया, दरिया पे ले जाके ना कहीं टहलने के लिए निकले, तन्हाई में तेज दरिया था, तो वहां ले जाके किनारे पे उसको धक्का देके वो बेचारा दरिया में गिरा है। अब दरिया की मौजों के हवाले वो तो मर गया, लाश का भी पता नहीं कहां है। अब घर वाले तलाश कर रहे हैं बंदा गया कहां, इसने सबूत नहीं छोड़े, कोई शक करे मेरे ऊपर। पुलिस इंक्वायरी के लिए आई है, तफ्तीश हो रही है, भाई कहां गया बंदा, तलाश कर लिया, मस्जिदों में ऐलानात हो गए। पुलिस ने फिर कहा कि भाई ये इसका करीबी कौन है जी, ये है, इस पे तो कोई शक ही नहीं कर सकता है, तो बचपन का दोस्त है ये तो। और वो खुद जो कत्ल करता है ना, बाज़ सबसे ज्यादा इंक्वायरी वो कर रहा होता है, FIR वो कटाता है सबसे पहले जाके। वो रो भी जनाजे में सबसे, जनाजा तो नहीं, अभी तो पता ही नहीं था कि रो भी सबसे ज्यादा है, मेरा भाई कहां गया, हाय 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 हाय, मेरा दोस्त कहां गया। आपको पता है पुलिस को आप जितना मर्जी बुरा भला कहो ना, लेकिन जब पुलिस तफ्तीश पे आती है ना तो अच्छे अच्छों को निकाल लेती है। अभी हमारी सरसैयद थाने की पुलिस ने डाकुओं से मुकाबला किया है, 4-5 डाकू भड़का दिए। मुझे इतना अच्छा लगा जब मेरे पास वीडियोस आई ना, तो हमारे इलाके के SHO साहब को मैंने ऑडियो भेजी, ताज नाम है उनका SHO साहब का। मैंने कहा सर दिल खुश हो गया, और हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे इलाके की पुलिस ने ये काम किया। 3 मुकाबले में अपने इलाके की पुलिस के देख चुका हूं अपनी आंखों से, एक तो 2 अपनी आंखों से, और एक डायरेक्ट अपनी आंखों से 2 की वीडियो देखी है, और एक हमारे करीबी रिलेटिव ने भी देखा होगा। एक यहाँ डाकुओं का मुकाबला किया, यूपी पे भड़का दिए, और बाकायदा दो जंग हुई है। एक तो यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके मैंने वीडियो भी बना के डाली थी, वो पकड़े डाकू उन्होंने। तीसरा ये जो अभी वाकया हुआ है, बड़े बड़े लंबे तिरंगे 4-5 डाकू थे, घर में घुसे, इंक्वायरी हुई, पुलिस का मुकाबला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सबको भड़का दिया। तो जहां पुलिस कोई गलत काम करे तो उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, वहां अच्छे काम पे हौसला अफजाई भी बनती है कि नहीं बनती?
اب میں نے کسی کو بتایا ہماری پولیس نے یہ کام کیا, ابے ڈرامہ ہے, ابے تمہارے سوچ ہی کیا ہے. اس قوم کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو. یہ اچھے کو بھی اچھا کہنے کے لیے ایگری, اتنی نیگیٹو سوچ. اور پولیس والوں جو رشوت لیتے ہیں غلط کرتے ہیں, حرام ہے, لیکن ان کی آمدنی دیکھو ذرا جا کے. پیٹرول جو بائک کا پیٹرول ہے نا, اس کے پیسے گورنمنٹ سے نکلوانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بہت سسٹم ہمارا بہت گندا ہے. میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا پولیس کے لیے رشوت لینا حرام ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے, جائز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تنخواہیں کم ہے تو مفتی صاحب نے کہا ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں, تو حرام حرام ہی رہے گا, تو حلال نہیں ہو جائے گا. اچھا بھائی, تو وہ کیا کیا ہے کہ اس نے دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا کے مار دیا. اب مار دیا تو بندہ گیا. اب تلاش ہو رہا ہے تو پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے. پولیس نے پھر نکالا اس کو, پکڑا اس کے دوست کو, اور جو اس کو ٹارچر کیا یا کسی بھی طریقے سے پھر اس نے اگلا کہ میں ایسے جا رہا تھا, میں نے ایسے دھکا دیا. پھر پوری انکوائری تو یہ بات سامنے آئی ہے. اب اس کی لاش پتہ نہیں ملی ہے نہیں ملی, کہاں گئی, تو شاید کہیں جا کے مل گئی ہو, اب جنازہ ہو گیا, باہر اللہ اس کی مغفرت کرے. تو یہ ہے بے پردگی کا وبال. جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو نا, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں, یہ دیکھو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہاں تھوڑی ہوگا کچھ, ان کو یہاں تھوڑی ہوگا. سب سے زیادہ میرے بھائی اسلام فوکس کرتا ہے اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ. وہ پردے کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں اگر آپ کو گھر میں پردہ نہیں کروانے دیا جا رہا تو جوائنٹ فیملی میں رہنا پھر آپ کے لیے جائز نہیں. اپنے شوہر کو فورس کرو, مجھے میں نہیں آنا چاہتی دیور کے سامنے, میں نہیں آنا چاہتی آپ کے چچا ماموں کے سامنے. اچھا, ہمارے گھر والے صرف ہمارے بھائیوں سے نہیں بلکہ میرے چچا میرے ماموں سب سے پردہ ہے, حالانکہ وہ تو خاندان کے بڑے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں ہم نے ان کو اتنی اجازت, ہم نے کیا, وہ تو خاندان میں اجازت شریعت میں بھی ہے کہ بھائی, کیونکہ وہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بچیاں کیا ہوتی ہیں, لڑکیاں یا جو بہویں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں نا. تو اتنا ہے کہ پردے میں سر پہ ہاتھ رکھ لیں, پردے کی پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پردے کے ساتھ وہ آ کے سلام کر لیں. اب جیسے میرے تو چچا ہے نہیں, انتقال ہو گیا اللہ مغفرت میں, چچا یا ماموں گھر میں آتے ہیں تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں بھائی میرے ماموں ہیں, بڑے بزرگ ہیں, جا کے کیا کرو, پردے کے ساتھ جا کے سلام کر لو, تاکہ رسپیکٹ بھی ہو اور پردہ بھی ہو. بلکہ جو بڑے کزن ہیں گھر والوں کے, جیسے کوئی ایجڈ کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, تو بھائی پردے کی پابندی کے ساتھ جا کے ان کے سامنے کیا کر لو, سلام کر لو. یا چچا ماموں وغیرہ ہیں وہ ہاتھ رکھ لیں سر کے اوپر پردے کے ساتھ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اتنی گنجائش ہے یہ, تو تاکہ اس بڑے کو آپ پروٹوکول بھی تو دو نا, پتا تو چلے خاندان کا بڑا ہے. وہ بھی بالکل 6 کلومیٹر دور جا کے بیٹھے گا تو اس کو یہ احساس کیسے ہوگا میں خاندان کا بڑا ہوں. تو اسی طرح بھابھی اگر عمر میں زیادہ ہے, ماں کی جگہ ہے, تو پھر پردہ تو کرے گی وہ, لیکن آپ سفر پہ آنے سے پہلے, سفر پہ جانے کے بعد سلام کرو گھر میں, ٹھیک ہے نا, سلام کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کرنا چاہیے. چچی ہے, ممانی ہے, چچی اور ممانی کا بھی آپ سے پردہ ہے, لیکن وہ خاندان کی بڑی ہیں تو پردے کی پابندی کے ساتھ وہ آپ کو سلام کریں. بلکہ آپ جا کے کیا کرو, سلام کرو, خیر خیریت پوچھ لو کہ بھئی آپ کے چچی ہے نا, وہ چچا کی بیوی ہے تو بڑی ہے, چچا کی جگہ ہے, لیکن نامحرم ہے, کیونکہ چچا کے مرنے کے بعد چچی سے شادی جائز ہے, ماموں کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ممانی سے نکاح جائز ہے, تو نامحرم ہے. لیکن چونکہ خاندان کے بڑے ہیں تو پردے کے ساتھ آپ ان سر پہ ہاتھ بھی رکھوا سکتے ہو. میرے خاندان میں جو بزرگ خواتین ہیں اگرچہ نامحرم ہے, لیکن جب وہ آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں اپنی پگڑی نیچے کر لیتے ہیں, بھئی ہمارے سر پہ کیا رکھ دو, ہاتھ رکھ دو. اب ہماری والدہ کی کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو ان کے پردے کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو بالکل ینگ جوان عورتوں کے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی چلو جی, تھوڑا ان کو احساس ہوگا کہ بھئی ہمیں عزت دے رہا ہے, سمجھتا ہے. بلکہ یہ کام تو ہم یہ بھی کرتے ہیں, کسی دوست ہے قریبی, اس کی والدہ ہے ذرا عمر زیادہ ہے, تو وہاں بھی میں چلا جاتا ہوں, جی آپ کی والدہ سے آشیرواد لے لیں, انڈیا میں آشیرواد کہتے ہیں نا اس کو, تو وہ ایجٹ ہے. تو ذرا جو بوڑھی خواتین ہیں, ایجٹ ہیں, ان کے احکام اور ہیں. کمال کی بات ہے کہ آج کل بوڑھی عورتیں پردہ کر رہی ہیں, جوان بالکل نہیں کر رہی. تو آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی لبرل عورت جو دین پہ آنا چاہتی ہے, تو آخری درجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکارف تو لے لینا کم از کم. چلو چہرے کا پردہ نہیں کرتی, لیکن اسکارف تو لے لینا. اصل میں تو چہرے کا پردہ بھی فرض ہے, لیکن آخری درجہ کیا ہے کہ چلو اسکارف تو لے لے, وہ بھی نہیں لے رہی, تو پھر تو شرعی حدود کو آپ بالکل ہی کراس کر رہے ہیں نا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے گھروں میں پردہ کراؤ بھائی. اپنی بیگم کو بول دو کہ بھائی میرے بھائیوں کے سامنے آپ نے نہیں آنا. وہ کہے گی اچھا دوسروں کے سامنے تو آپ چلے جاتے ہو, آپ کہو گے بھائی میں بھی نہیں جاؤں گا. اب کوئی اور آ رہا ہو تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں ہو. کیا ہو گیا؟ آپ اپنی بیگم کو بولو کہ تم میرے بھائیوں کے سامنے مت آنا. وہ کہے گی اچھا میری بہن آتی ہے تو آپ بھی تو بیٹھ جاتے ہیں, تو اس کو میں نہیں بیٹھتا, آپ کی بہن بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا گھر ہے, وہ آگے بیٹھتی ہے, تو میں کیا خود بھگا دو, میری طرف سے اجازت ہے. سمجھتے ہو؟ کیا بولو, میری طرف سے اجازت ہے, اس کو منع کر دو کہ نہیں آئے میرے سامنے. تو کیونکہ پھر آئے ہوئے مہمان کو آپ بھگا نہیں سکتے منہ پہ کہ آپ یہاں بیٹھی ہو, دفعہ ہو جائیں, پھر یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. تو عورت پہ پردہ فرض ہے کہ وہ نہ آئے آپ کے سامنے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟